نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ حدیبہ اور ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستدی اور بہادری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جب اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالیٰ شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ واپس فرما دیا، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھل جائے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس اور معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی، ذرا سی بات میں پھول ہی جانا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔
جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔ لکھا ہے کہ حضور کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرط یہ کہ دین پہ سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ وآخر